بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر ہمیشہ جاری اور ساری رہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں چوتھی ویڈیو یا چوتھا پروگرام یا چوتھا سبق کہہ دیجیے۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ یہ ہاشم کون تھے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ احبار میں سے جو آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب و اخبار میں سے آپ کو شادی کے پیغام آتے مگر آپ انکار کر دیتے۔ ایک دفعہ بغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے۔ راستے میں مدینہ بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمرو بن زید بن لبید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ حسن و صورت اور شرافت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں ممتاز تھی۔ آپ نے ان سے شادی کر لی مگر عمرو یعنی لڑکی کے والد نے ہاشم سے یہ عہد لیا کہ سلمہ جو اولاد جنے گی وہ اپنے میکے میں ہی جنے گی۔ شادی کے بعد ہاشم شام کو چلے گئے۔ جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ حمل کے آثار بخوبی محسوس ہوئے جب تو سلمہ کو حسب وعدہ مدینہ واپس چھوڑ کر آپ شام چلے گئے۔ وہیں غزہ میں 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور غزہ ہی میں دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ سفید بال تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا اور شیبہ الحمد بھی کہتے تھے۔ حمد کی نسبت اس کی طرف اس امید پر کی گئی کہ اس سے افعال نیک سرزد ہوں گے جس کے سبب سے لوگ ان کی تعریف کیا کریں گے۔ شیبہ 7 یا 8 سال مدینہ میں ہی رہے، پھر مطلب کو خبر لگی تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ سے واپس آئے تو شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ شیبہ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ جب چاشت کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے کہا کہ یہ میرا عبد یعنی غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے۔ جس نے پچھلی ویڈیو سنی یا دیکھی ان کو پتہ ہوگا کہ مطلب کون تھا، یعنی شیبہ کے چچا شیبہ کون تھے؟ عبد المطلب۔ مطلب نے کہا کہ یہ میرا عبد غلام ہے، اس وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے۔ وجہ تسمیہ میں بعضوں نے اور قول بھی نقل کی ہیں۔ مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی، یعنی جب ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تو ساری ریاست جو ہے وہ عبد المطلب کو ملی اور رفادیت اور سقائیت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ان سے کستوری جیسی خوشبو آتی تھی۔ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوئی شیبہ پر لے جاتے اور شاید اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام شیبہ پڑ گیا، اور ان کے وسیلہ سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے اور ایام قحط میں ان کے واسطے سے طلب باراں یعنی بارش طلب کرتے اور دعا قبول ہو جاتی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو طقس کو کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان میں کوئی ہرا میں جا کر خدا کے گیان و دیان میں یعنی عبادت میں مشغول ہو جاتے، گوشہ نشین رہتے۔ وہ محت تھے، یعنی شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے۔ نکاح محارم سے اور بحالت برہنگی طواف کعبہ سے منع کیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو قتل سے روکا کرتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ بڑے مستجاب دعوات اور فیاض تھے، اپنے دسترخوان سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرند چرند کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے انہیں متمطہر پرندوں کو کھلانے والے کہتے تھے۔ یہ سب کچھ نور محمدی کی برکت تھا جو دادا صاحب کے میسر ہوا یا نصیب ہوا۔ عبد المطلب نے چاہ زمزم کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت نابت بن اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ نابت کے بعد نابت کا نانا مزاز بن عمرو جرہمی متولی ہوا۔ جب بنو جرہم حرم شریف کی بے حرمتی کرنے اور کعبہ کے مال اپنے مال میں خرچ یعنی اپنے خرچ میں لانے لگے تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غبشان غزائی نے ان کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا۔ اس وقت سے خزاعہ متولی ہوئے۔ خزاعہ میں سے یہ اخیر متولی خلیل بن جشیہ تھے، جس کے بعد تولیت قصا کے ہاتھ آئی۔ قصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا جن کے بیٹوں کا ذکر ابھی جاری ہے، یعنی ویڈیو میں جاری ہے، قصا کے ہاتھ آئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا، عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی
وقت کعبہ کے ہر 2 غزال طلائی اور حجر رکن کو زمزم میں ڈال کر اسے ایسا بند کر دیا تھا کہ مدت گزرنے پر کسی کو اس کا نشان تک معلوم نہ رہا۔ آخرکار عبد المطلب کو خواب میں اس کے کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا۔ اس کو ساتھ لے کر کھودنے لگے۔ جب کنویں کا بالائی حصہ نظر آیا تو خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے ہر 2 غزال اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر قریشی نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلہ کے اس معاملہ کو قرآن اندازی پر چھوڑا۔ چنانچہ ہر 2 غزال کا قرعہ کعب پر اور تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم کا پانی حاجیوں کے کام آنے لگا اور مکہ کے کنووں کے پانی کی ضرورت نہ رہی۔ زمزم کے کھودنے میں عبد المطلب نے اپنے معاونین کی قلت محسوس کر کے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ زمزم کو کھودتے وقت ان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ ان کو بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی کہ جو اسلام کا بول بالا کر سکیں، اس لیے انہوں نے یہ منت مانی تھی۔ جب مراد بار آئی تو افائے نظر کے لیے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے اپنے نظر کا حال بیان کیا اور کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے نام کا قرعہ دیا۔ ایک طرف پجاری قرعہ نکال رہا تھا تو دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرعہ اندازی کرتا ہوں، جسے چاہے تو قبول کر لے، اس کا نام نکال دے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ٹھہرے۔ عبد المطلب کو سب بیٹوں میں سے پیار بھی انہی سے تھا۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے گئے، مگر قریش اور عبداللہ کے بھائی انکار کرتے رہے، ان کو منع کرتے رہے اور ان کے منع کرنے پر حضرت عبد المطلب نے آخرکار عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈال دیا۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کا نام پھر قرعے سے نکلا۔ پھر عبداللہ اور 20 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر نوبت پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور حضرت عبداللہ کو یعنی کہ حضرت عبداللہ بچ گئے۔ کیوں نہ بچتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ٹھہرنا ان کے مقدر میں تھا۔ اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابن البہین، یعنی میں 2 ذبی اسماعیل اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چھری کے نیزے سے بچے اور حضرت عبداللہ بھی۔ جب عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے تو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ نور محمدی کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے، قضیہ ذبح سے اور بھی مشہور ہو گئے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ، عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب نے ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کی جو کم از کم ان کے ہم پلہ ہو، جو شرف و نسب و حسب و عفت میں ممتاز ہو۔ اس لیے وہ ان کو بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ زہرہ یہ قریشیہ نسب و شرف میں قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں عقد ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آمنہ اپنے چچا وہب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب نے وہب کو پیغام دیا اور نکاح ہو گیا، اور اسی مجلس میں خود حضرت عبد المطلب نے وہب کی صاحبزادی خالہ سے شادی کر لی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو، اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کرتے رہیں۔ اس کا ثواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ حافظ۔